ہم نے ہر غم کو محبت کا تسلسل سمجھا، ہم کوئی تم تھے کہ دنیا سے شکایت کیا کرتے، بات ہے. اور ہم نے سوکھی ہوئی پتیوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے، اور کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم جو عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. کر لیں آپ یہاں پہ ارد گرد 5,000 گھر لے لیں، آپ کو 5,000 گھروں میں کسی جگہ پہ بھی شاید ایسے 10 گھر ملیں گے جہاں پہ بکس کی کوئی کلیکشن موجود ہوگی. آپ کے بالکل گھر سے ایک چیز نہیں سکھائے گی تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ بالکل یہی بات ہے. اسکولز کے اندر لائبریریز ہیں تو وہاں پہ بھی ایک پیریڈ رکھا جاتا ہے، اس میں بھی کہا جاتا ہے بچوں چپ رہو. کبھی بھی ہمیں وہ فرینڈلی ماحول دیے ہی نہیں گیا، کبھی یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ لائبریری پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے. سجاوٹ رہتی ہے، کتابوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دھول کھا جاتی ہے، لیکن کوئی پڑھتا نہیں ہے. میں نے جب ٹی وی ایس بنائی تھی تو میرا تھا کہ میں نے سب سے پہلے یتیم بچوں کو امپاور کرنا ہے. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الہدا گلوبل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ علی حسن مہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ناظرین، گاہے بگاہے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، آج پھر ایک مرتبہ ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے مقصد کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر سوشل ایکٹیویزم جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. سوشل ایکٹیویزم کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے. ہمارے نوجوان جو ہے زیادہ سے زیادہ سوشل ایکٹیویزم کی طرف آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر مہر محمد شہریار، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ایک بڑی نائس پرسنالٹی ہیں. اسلام آباد کے اندر اپنی ایک کافی بڑی این جی او کو لیڈ کر رہے ہیں، دی والنٹیئر سوسائٹی، اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں، سی ای او فاؤنڈر. تو آج ہم ان سے آگے چل کے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سوشل ایکٹیویزم ہے کیا، انہوں نے اس سفر کا آغاز کیسے کیا، ان کے اندر یہ جوش کیسے آیا، اور کیا کیا مشکلات آئی، اور کتنا جو ہے سوشل ایکٹیویزم اب تک یہ کر چکے ہیں. تو مزید آگے چل کے ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ نے خیریت اللہ سے؟ پاک کا بڑا کرم ہے، شکر ہے مالک کی ذات کا. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ شہریار بھائی کہ آپ نے ٹائم دیا، اسلام آباد سے اسپیشلی بھیرا تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اسٹوڈیو کے لیے ٹائم نکالا. کیا کچھ مصروفیات چل رہی ہیں آج کل؟ فرسٹ آف آل آپ کے پلیٹ فارم کا شکریہ. بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایسے نوجوانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کاز کو پروموٹ کر رہے ہیں. مصروفیات کچھ بھی نہیں، بس اللہ کا شکر ہے، اپنا کام کاج چل رہا ہے، انسانیت کی خدمت چل رہی ہے، اور بس لگے ہوئے ہیں، جی رہے ہیں جیسے باقی لوگ جی رہے ہیں. اچھا شہریار بھائی، ماشاءاللہ میں آپ کو نا بڑے عرصے دیکھ رہا ہوں، آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بڑے ماشاءاللہ جو ہے نا پرجوش ہیں آپ ایکٹیویزم میں. تو اس کی شروعات کیسے ہوئی، کیسے آپ کے اندر یہ مائنڈ سینس آئی کہ یار اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے؟ کہاں سے آغاز ہوا اس کا؟ میں 2017 میں گیا تھا یہاں سے اسلام آباد. ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتا تھا، لیکن اس طریقے سے نہیں ایکٹیو رہا. یونیورسٹی لائف میں نے پہلے سمیسٹر سے ہی ایکٹیویزم میرے قریب یہ تھا، ایکٹیویزم میرے قریب سیاست نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے قریب ایکٹیویزم خدمت ہے. بالکل. اور خدمت مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ہم ساری زندگی رہ کے بنا اپنا 1% بھی دماغ استعمال نہیں کر پاتے. دنیا کا ذہین ترین بھی انسان تھا تو وہ 1% تک ہی کر پایا تھا. اللہ نے ہمیں بڑی خوبیوں سے نوازا ہے. بالکل ایسی بات. ہمیں اشرف المخلوقات اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہمارے اندر بہت سی خصوصیات موجود ہیں جن کو ہم اگر استعمال کریں تو ہم اپنے لیے، دوسروں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے بھی یہی سوچ کے اس کا آغاز کیا تھا. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی سے سٹارٹ لیا، 1 2 3 4 5. دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، جب ایک چور ہوتا ہے، بالکل، وہ جب پہلی چوری کرتا ہے، دوسری چوری کرتا ہے، تیسری چوری کرتا ہے نا، اس کی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں. وہ اتنا ہی پریشان ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اس چوری میں پکڑا جاؤں گا تو یہ ہوگا، اس میں پکڑا گیا تو یہ ہوگا. بالکل. ایسے ہی جب آپ کسی نیکی کے کام میں پڑھتے ہیں نا تو آپ کا سکون کا درجہ بڑھتا جاتا ہے. اور اگر آپ رائٹ ڈائریکشن میں کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ پہلی دفعہ وہ کرتے ہیں تو آپ کو آتا ہے، جب آہستہ آہستہ آپ کو اس چیز کی عادت لگ جاتی ہے نا تو آپ کو اس چیز میں سکون بن جاتا ہے. بالکل ایسی بات. اور ایک ہے کہ آپ کوئی بھی جب اچھا کام کرتے ہیں نا تو اس میں آٹومیٹکلی اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل ایسی بات. تو بس میرا آغاز بھی ایسا ہی، میں نے ایک ایکٹیویٹی سے سٹارٹ کیا. ہم لوگوں نے چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی، اس میں کک ملی کہ اور کرنا ہے، اور کیا، دعائیں ملی. ٹھیک ہے. میں جب اسلام آباد گیا تھا تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. میری ایجوکیشن سیکنڈ ایئر تک یہاں کی تھی. میں اسلام آباد میں صرف اپنے والد صاحب کو جانتا تھا کیونکہ میرے ابو ہی صرف وہاں پہ تھے جنہوں نے مجھے وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے بلایا تھا. اچھا.
تو میں بالکل ان نون تھا. اپنی کلاس میں ہمارے کوئی 45-50 لڑکے تھے, تو ان میں میرا کوئی دوست نہیں تھا. اچھا نہ میں کسی کو پہلے جانتا تھا. زیادہ تر لڑکے آپس میں ایک دوسرے کے لیے جانتے تھے. میرے لیے بڑا چیلنجنگ تھا, کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا کہ وہاں پہ میں صرف اپنے ابو کو جانتا تھا, کیونکہ بالکل انہیں ایسی ہی کم تھا. بات ہے. تو کوئی مطلب فیملی سپورٹ وہاں پہ اس طریقے سے نہیں تھی, کوئی دوستوں کی طرف سے اس طریقے سے نہیں تھا. لیکن یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیکی کے کام میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا کہ آپ کے ساتھ آپ کا اللہ ہوتا ہے. بالکل ایسی ہی تو بات. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے ہی پھر ہر چیز اس کے لیے کر دینی ہوتی ہے. بالکل کیونکہ دنیا میں ہم جو کچھ تلاش کر رہے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, تو بس میں چل پڑا. ایک ایکٹیویٹی کی, 2 کی, 3 کی, 4 سال 4.5 سال میں نے کام کیا ڈفرینٹ این جی اوز کو, ایز اے پریزیڈنٹ, ایز اے وائس پریزیڈنٹ, ایز اے والنٹیئر میں نے سرو کیا. سیکھتا گیا چیزوں کو. پھر اپنی آرگنائزیشن بنائی, دا والنٹیئر سوسائٹی. ماشاء اللہ. دا والنٹیئر سوسائٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی یتیم بچہ تعلیم کے بغیر نہ رہ پائے. اچھا, مین آبجیکٹو جو ہے ٹی وی ایس میرے لیے, میں نے جب ٹی وی ایس بنائی تھی تو میرا تھا کہ میں نے سب سے پہلے یتیم بچوں کو امپاور کرنا ہے. اچھا سیکنڈ میرے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ میں نے مدارس کے بچوں کو امپاور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ یہ چیز تھی کہ میں اس ٹائم پہ جو ایکٹیویزم پریکٹس کر رہا تھا یا جب میں چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو لوگوں کا زیادہ تر رجحان تھا ریلیف کی طرف. لوگ ریلیف دے کے اس بندے کو چھوڑ دیتے تھے. فار ایگزامپل آپ نے ایک دیکھا کہ ایک غریب ہے, ایک مستحق ہے, وہ بندہ آپ کے پاس آیا ہے, اس کو اس ٹائم کے اوپر راشن چاہیے, آپ نے 8-10 ہزار روپے کا راشن لے کر دے دیا. دوسرا مہینہ جب کہے گا تو وہ دوبارہ اس کے لیے وہی راشن چاہیے ہوگا, تیسرے مہینے بھی وہی راشن چاہیے ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے اور آپ اس کی صرف وہ وقتی ضرورت پوری کر دیتے ہیں, اس کو امپاور نہیں کرتے, تو آپ اس کے ساتھ منافقت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ اس کی مدد نہیں کر رہے, آپ اس کو بھکاری بنا رہے ہیں. بھکاری بنا رہے ہیں. ٹی وی ایس کا ہمارا یہ تھا کہ ہم اس کے اندر سکلڈ بیسڈ چیزوں کی طرف جائیں گے, جس میں ہم لوگ چیزوں کو کر پائیں, ہم لوگوں کو سکھا پائیں. الحمدللہ ٹی وی ایس بنی. ہم لوگوں نے ایسے انیشیٹیوز انٹروڈیوس کروائے جس کا پاکستان کے اندر اس ٹائم کے اوپر کوئی رجحان نہیں تھا. اچھا, جیسے کہ ہمارا پروجیکٹ ہے آئی ٹی لیبس کا. بالکل. اس سے پہلے کوئی بھی این جی او اس طریقے سے آئی ٹی لیبس صرف فوکسڈ ہو کے آئی ٹی لیبس نہیں بنا رہی تھی. ہم نے پورے پاکستان میں اس ٹائم تک 25 آئی ٹی لیبس بنا چکے ہیں. 23 ہماری آن گراؤنڈ ہے, 2 ہماری ورکنگ میں ہیں جو ابھی چل رہی ہیں, جس میں ہم سکردو گئے, ہم گلگت گئے, ہم ریمی یار خان گئے, ہم. اچھا, یہ جو آئی ٹی لیبس اپنے بنائی یہ صرف پنجاب کے اندر نہیں ہے, مطلب پنجاب سے باہر بھی جاتے ہیں؟ ہم اس میں اس بندے کو ڈھونڈتے ہیں جس کے اندر نا خود کو بدلنے کی تکلیف ہو, جو پوٹینشیل ہو, جو چاہتا ہو کہ میں کرنا چاہتا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے, ہم ان ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہم نے انیشلی 3-4 پنڈی بنائی, لیکن دین ہم فوراً سکردو موو کر گئے. ہمارا سب سے پہلا مطلب آؤٹ آف آپ نے ایک الگ جگہ جا کے 700 کلومیٹر اسلام آباد سے دور جا کر آپ بنا رہے ہیں. ہمارا ایک ٹائم پہ وہاں پہ 3 لیبس بنانا ایک بہت بڑی کامیابی تھی. بالکل ایسے ہی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ کیا. پھر اس کے بعد جہاں ہم نے دنیاوی تعلیم کی طرف گئے, ساتھ ہی ہم نے دینی تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے, بچوں کے اندر بکس کو پروموٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کتابیں پڑھتے نہیں ہیں, یہ نہیں وہ, یار ایک سمپل سی بات ہے. میں کہتا ہوں آپ سروے کر لیں, آپ یہاں پہ ارد گرد 5000 گھر لے لیں, آپ کو 5000 گھروں میں کسی جگہ پہ بھی شاید ایسے 10 گھر ملیں گے جہاں پہ بکس کی کوئی کلیکشن موجود ہوگی. آپ کے گھر سے ایک چیز نہیں سکھائے گی تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ بالکل یہی بات. اسکولز کے اندر لائبریریز ہیں تو وہاں پہ بھی ایک پیریڈ رکھا جاتا ہے, اس میں بھی کہا جاتا ہے بچوں چپ رہو. کبھی بھی ہمیں وہ فرینڈلی ماحول دیے ہی نہیں گیا, کبھی یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ لائبریری پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے. سجاوٹ رہتی ہے, کتابوں کو زنگ لگ جاتا ہے, دھول کھا جاتی ہے, لیکن کوئی پڑھتا نہیں ہے. ہم نے قرآن لائبریریز بنانا سٹارٹ کی. ماشاءاللہ. ہم نے پچھلے 3 مہینے پہلے یہ انیشیٹو لیا تھا. 3 مہینے میں ہم ابھی تک کامیاب ہوئے ہیں 15 قرآن لائبریریز بنانے میں. اچھا, جو اب تک 15 بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے. جو اگین گلگت میں, سکردو میں, ریمی یار خان میں ریسنٹلی میں بنا کر آیا, کوٹلی ستیا کے اندر بنا کر آیا. ٹھیک ہے, ابھی اس کے بعد ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, 4-5 دن تک اس کو لانچ کریں گے. ہم نے ایک ادارہ ہے جو آلریڈی چل رہا تھا, ان کے 23 کیمپس موجود ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. ہم ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے ان کو 21 قرآن لائبریریز بنا کر دے رہے ہیں. اچھا, ایک قرآن لائبریری پہ آلموسٹ 1 لاکھ تک خرچہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم ان کو قرآن پاک دیتے ہیں, تفسیر دیتے ہیں, ترجمے کی کتابیں دیتے ہیں, حلال حرام کے فرق کے اوپر کتابیں دیتے ہیں, عورت کے پردے کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں, مرد کی عزت کے بارے میں بتاتے ہیں,
بچوں کی تعلیم کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، لا کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ہر بات جو جس کتاب کے تھرو ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. کسی بھی فقہ یا مسئلے کس میں ہم نہیں پڑھتے ہوتے، ہم جنرل بکس جن ایسے علماء اکرام جن کے اوپر ہر جگہ پہ جن کی ایکسیپٹنس موجود ہے ان کو ہم ٹھیک ہے، پرائرٹی دیتے ہیں، تاکہ کبھی بھی یہ ٹسل بازی نہ چلے کہ ہم کسی ایک فقہ کو، کیونکہ بالکل پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا بہت وائرس ہے. زیادہ سب سے بڑا اس وقت. تو بس یہ اس کو بھی ہم نے یہ پروجیکٹ کیا، اللہ نے اس میں کامیابی دی ہے. اب ہمارا پروجیکٹ آٹومیٹ چل رہا ہے. اچھا شہریار بھائی، جب آپ نے یہ سفر سٹارٹ کیا سوشل ایکٹیویزم کا، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی انسان نا اگر ایک اچھا ویژن لے کے نکلتا ہے نا تو اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا رکاوٹیں بہت زیادہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک انسان کا مطلب ایک اچھا کام کر رہا ہے نا، جہاں پہ 100 لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہاں آپ کے ہزاروں مخالف بھی ہوں گے. تو آپ کی لائف کے اندر کوئی ایسا مرحلہ آیا ہو، کوئی ایسا ڈیفیکلٹ ٹائم آیا ہو کہ مطلب آپ نے کہا ہو کہ یار ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، رفع دفع کرو، مطلب ہر چیز مائنڈ باؤنڈ ہو جائے ایک قسم کا. تو اگر تو اس طرح کوئی ٹائم آیا تو آپ نے کس طرح ڈیفائن کیا اس کو، کس طرح معاملات رہے زندگی کے؟ اگر تو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ میں جواب دوں تو ایسا وقت نہیں آیا. اچھا. ٹھیک ہے، وجہ اس کی یہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا نا کہ اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے. ٹھیک بالکل. ہے، تو اس میں اگر بندہ اب یہ کہے کہ یار وہ میرے خلاف یہ کہہ رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی مطلب اتنی بڑی دلیل نہیں ہے اپنے کام کو چھوڑنے کے لیے. اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھو کہ آپ جو کر رہے ہو نا وہ کیا اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کا انیشیٹو کیا ہے، آپ کا کاز کیا ہے. جب آپ کو لگے نا کہ یہ ایک اچھا کام ہے بالکل. اور اللہ آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو محسوس ہو جاتا ہے، وائبز آ جاتی ہیں، نیکی اور برائی کا فرق جو ہے نا وہ مومن کو اور مسلمان کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ بندہ اس میں دیکھ لیتا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کے جتنے لوگ آپ کے مخالف ہیں نا اتنے لوگ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوتے ہیں اس بالکل کام ایسے ہی کے لیے، بات ہے. جن کے لیے آپ خیر کر رہے ہوتے ہو، جن لوگوں کو آپ امپاور کر رہے ہوتے ہو وہ آپ کو ہمیشہ اپنی دعا کے اندر شامل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تیسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے لیے شاید اس وجہ سے کبھی نہیں آیا کہ میرے ماں باپ نے ہمیشہ میرے حق میں دعا کی ہے. ماشاء اللہ، ٹھیک جو ہے، سب سے بڑی اور بنیادی چیز بڑی ہے. اور بنیادی اگر چیز ہے. پیرنٹس کی ٹھیک ہے، دعائیں ساتھ ہوں تو منزلیں آسان ہو تو جاتی ہیں. یہ ہوتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ استاد محترم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کوڑیاں نال کون متھا لیندا ہے. بالکل ٹھیک ہے، انجی گل ہے. ماڑیاں دی کون گل کرتا ہے. ہمیشہ اس درخت کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں جس کے اوپر پھل ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے. ورنہ جو درخت ایویں کھڑا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کسی کا کوئی بھی نہیں بالکل ہوتا، کنسرن ہی نہیں ہوتا. کنسرن ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو سیدھے کیل جو ہوتے ہیں نا ان کو نکال لیا جاتا ہے، جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے بالکل. اوپر بڑی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو نا بڑے طریقے سے بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ اس کو کبھی بھی ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. اس کے لیے آپ کا ہمبل اور صابر رہنا. دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو درخت جو جھکاؤ کا رہتا ہے نا تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ایسی ہے، وہ بات ہر موسم گزار جاتا ہے، اور جو بالکل. بالکل سیدھا اکڑ کے رہتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹ کہیں نہ جاتا ہے. کہیں کیوں؟ ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ اس میں یہ نہ کریں کہ یار ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. بالکل. ٹھیک، تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے ان کو آہستہ آہستہ انسپائر کرنا. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو اینی کلیریفیکیشن. آپ انسان ہے، جھاڑو نہیں ہے کہ آپ صفائی پیش کریں. بالکل. لیکن یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس اپنے عمل سے ان لوگوں کو متاثر کریں. آپ کا کام جب اچھا ہو جائے گا تو وہ جو آج آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کل آپ کے پیچھے کھڑے ظاہری ہوں گے. بات ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی نیت ٹھیک ہونا، تو اگر آپ کے لوگ مخالف بھی ہونا تو ان کو آپ نے جواب باتوں سے نہیں دینا، جواب جو ہے اپنے کام سے دینا ہے. اور یہی لوگ جو ہوتے ہیں جو آج آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، آپ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جب کامیاب ہوتے ہیں آپ کی کامیابی پر یہی لوگ آپ کے پیچھے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو اچھا شہریار بھائی، ایک اور کوسچن میں آپ سے بہت ضروری سوال ہے جو آج کی ضرورت بھی ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر اسپیشلی اگر بھیرا کو دیکھا جائے، بھیرا کے اندر سوشل ایکٹیویزم بڑی تیزی سے سر اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر دوسرا بندہ ٹھیک ہے اپنی این جی او بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ہر دوسرا شخص جو ہے وہ سوشل ایکٹیویزم کی طرف آ رہا ہے، ہماری یوتھ جو ہے سوشل ایکٹیویزم کی طرف آ رہی ہے. تو آپ بھیرا کے اندر سوشل ایکٹیویزم کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ادھر تھوڑا وقت ہی آتا ہوں، دیکھتا ہوں چیزوں کو. شاید آپ کو ایکٹیویزم اس طریقے سے فیل ہوتا ہو، مجھے کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، میں کیونکہ مجھے کوئی اتنی خاصی کوئی ڈیولپمنٹ کوئی بہتری جو یوتھ کی طرف سے آنی چاہیے تھی نا، جو بچوں ایک بچہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بچہ بات کیا کر رہا ہے، اس کے سوال کیا ہیں، اس کے سوال سے اس کا مستقبل پتہ چلتا ہے کہ یار وہ یہ کیا کرے گا، یہ کیا پوچھے گا. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی انسان کو دیکھنا ہے تو اس کے آس پاس کے 5 انسانوں کی خوبیاں یا خامیاں دیکھ لو، یا ان کے بارے میں دیکھ لو کہ ان کی صفات کیا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں سے انسان پہچانا جاتا ہے نا کہ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو نشئی کمیونٹی ہے، نشہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے.
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نا کوئی بھی کام کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو بھی کوئی بھی متاثر کرنا ہے نا کسی بھی چیز سے، آپ نے دیکھا ہے کہ نشئی جو ہوتا ہے نشہ پہلی دفعہ نا اپنے گاہک کو اپنے کسٹمر کو نا فری میں دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لے جا پی، دوست پلاتے ہیں، بالکل پھر وہ پہلے وہ فری لیتا ہے، پھر وہ گھر کا ہر سامان بیچ کر بھی وہ چیز پیسوں کی لے کر جاتا ہے۔ پیسوں کی لے کر جاتا آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا، یو ہیو ٹو کریٹ دا اویئرنیس، ہے، یو ہیو ٹو کریٹ اے انوائرمنٹ، اے ایکو سسٹم، ایک اورینٹڈ، ایک ایکٹیویزم اورینٹڈ۔ آپ نے ابھی تک بیرا کے اندر سوشل ایکٹیویزم انوائرمنٹ مجھے اس طریقے سے فیل نہیں ہوتا، اچھا پہلی بات۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہی کہ ہر بندہ این جی او بنا کے بیٹھا، یار یہ بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے باپ دادا چاچے مامے کے نام سے نکلو، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ معاشرے کے اندر اپنا اچھا نام بنانا بالکل چاہتے ہیں۔ اس میں کبھی بھی نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ اپنے نام کے لیے کر رہا ہے، یار کوئی مطلب تم کر لو، بالکل ایسے ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گیا کہ مطلب کچھ نہیں، وہ شعر ہے نا کہ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں، اگر تیرا کوئی معیار نہیں، تو فلاں ابن فلاں، یہ تو کوئی معیار نہیں کہ آپ اپنے باپ دادا چاچا مامے کے بیٹے ہو، فلاں ایم پی اے کے بیٹے ہو، اسی کے نام سے جانے جا رہے ہو، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ ایکٹیویزم کر رہے ہو، آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے۔ میں یہاں پہ بڑے اچھے اچھے ایکٹیوسٹ ہیں جن کو جانتا ہوں، ایک یہ تھوڑا ہی دور بیرا سے آگے حضور پور ہے، وہاں پہ دو بھائی ہیں، تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے، تعبیر ویلفیئر، میں ان کو دیکھتا ہوں، وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے لائبریریز بنائی ہیں، وہ اپنے ادھر لوگوں کو روزگار کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایڈوکیٹ ہے، میرے ذہن سے ابھی نام ان کا اتر گیا ہے، بلڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہاں جی، مطلب خاور ٹیوانا، خاور بھائی، صاحب، اب وہ ادھر بلڈ کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ، ان کا ایکٹیویزم اس وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ایک نا بچوں کے اندر بھی چیز پیدا کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے یوتھ کو اس کی طرف لے کے آپ نے انوائرمنٹ بنانا ہے۔ اچھا اگر آپ میرے سے مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ اگر میں آپ میرے سے پوچھیں کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے تو بیرا کے اندر ایکٹیویزم کو صحیح اگر آپ معنوں میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جو لوگ ایکٹیویزم کو ریئل ٹائم میں پریکٹس کر رہے ہیں، بیرا کے جتنے بھی سکول ہیں، بیرا کے جتنے بھی کالجز ہیں، وہاں کے اوپر ان کا منتھ کے اندر ایک سیمینار، ایک لیکچر اباؤٹ ایکٹیویزم ہونا چاہیے۔ ہر سکول، ہر کالج، ہر ادھر جتنے بھی ادارے ہیں، مہینے کے اندر ایک سیمینار، ایک کلاس کسی ایسے ویل ریسپیکٹڈ یا اس بندے کا ہونا چاہیے جو ایکٹیویزم کو پریکٹس کر رہا ہے۔ عمر اس سے کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی 70 سال کا بوڑھا ہے تو اگر وہ بھی کر رہا ہے تو وہ بھی آ کے کرے، اور اگر آپ کی طرح 21 سال کا یا میری طرح یا وہ جو دو بھائی کر رہے ہیں یا کوئی بھی جیسے ایڈوکیٹ صاحب کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہا ہے تو ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ بالکل ایسے یہ آپ کر آپ بتائیں گے، جب یہ کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ یار آئی ایم ڈوئنگ دس، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ میرے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، میں اچھا بولنا سیکھ رہا ہوں، میں اچھا پہننا مجھے اس کے اندر آ رہا ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ رہا ہے، مجھے خود کو ایڈورٹائز کرنا آ رہا ہے، اچھے کام کو ایڈورٹائز کرنا آ رہا ہے، میرے 100 کام، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی زندگی کے بھی 10 کام نکلتے رہیں گے، آپ ایک برا کام کر رہے ہیں آپ کی زندگی کے 10 کام رکے رہیں گے، اس میں کوئی برا نہیں ہے۔ آپ جب ایک دیکھیں ویژن بڑا ہوگا نا، مقصد بڑا ہوگا، تو کیسے ہو سکتا ہے جب ایک ویژن اتنا بڑا ہے تو اس کے پیچھے والا انسان مہر شریار ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کا نام نہ بنے؟ لوگ کہتے ہیں اپنے نام کے لیے کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ این جی اوز بنے، بہت اچھی بات ہے، یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ این جی اوز بن رہی ہیں، یہ مطلب جن کو میں نے یہ تعبیر ہو گیا، اس کے بعد آپ کو بتایا یہ، اس کے بعد یہ آئی ٹی کے اوپر کر رہے ہیں مظہر بھٹی صاحب، ٹھیک ہے، بڑا اچھا کام وہ کر رہے ہیں، ان کو بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، انسپائریشن ہے اس ایریا میں بیٹھے ہیں، وہ بھی کہیں بھی اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنا کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن بیرا کو امپاور کر رہے ہیں۔ حافظ عرفان مانی ہے جو بیرا کو کر رہے ہیں، تو بیرا کا ایک بڑا اہم نام اور بیرا کا ٹیلنٹ ہے، وہ پروموٹ کر رہا ہے، تو ایسے بہت سے نام ہیں۔ دیکھیں جن لوگوں کو میں جانتا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں اور ریئل ٹائم میں کر رہے ہیں، تو یہ تبدیلی ہے، چینج آ رہا ہے۔ ہاں مطلب کب تک آپ کسی ایم پی اے کسی ایم این اے کی چھوی کے پیچھے کسی کو لگے، نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنا معیار قائم کریں، آپ خود کو ایک اچھے لیول پہ لیں، آپ بچوں کو انسپائر کریں، ان کو پروموٹ کریں، وہ ایجوکیشن کی طرف جائیں گے۔ بیرا اور اگر کوئی مطلب کر رہے ہیں کوئی این جی او، بیرا کے اندر 2 چیزوں کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو گلی گلی جا کے اس چیز کی اویئرنیس دینی چاہیے۔ کوئی اگر این جی او کرے یا کبھی انشاءاللہ مجھے ٹائم ملا، آئی ول ڈو دیٹ، کہ میں سب سے پہلے نشے کے اوپر کام کروں گا۔ اویئرنیس کیمپس لگانے چاہیے، بچوں کو نشے سے دور رکھنا چاہیے۔ میرا گاؤں ہو گیا، ادھر کے گاؤں کا، یہاں بچہ نشے کی زد میں لا کے ختم ہو رہا ہے۔
سیکنڈلی اسلحے کے خلاف کمپین ہونی چاہیے. یہ جو بچوں کو اسلحے کی ڈی پیز لگا کے پھر رہے ہیں, اسلحہ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, شہر پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, بچوں کے اندر وہ ایک شدت پسندی آئی جا رہی ہے, ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور شہریار بھائی جو آپ کی اسلحے والی بات ہے نا, یہ اس وقت اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نا کہ آج تو ایک 15 سال کا بچہ ہے, 18 سال کا بچہ ہے, اس سے نا اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کیونکہ ہر بچہ جو ہے نا اپنے ڈبے میں پسٹل لگا کے گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ یار مطلب ذرا سی بھی بات کی اور آپ کو پتہ ہے گرم خون ہوتا ہے, اور یہ بڑی نیگیٹو چیز ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا پھیلائی جا رہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی میرے پاس میاں نعیم الدین صاحب کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا, انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے کہا کہ ہماری کچھ اسپیشلی بیرا کے اندر جگہ جگہ پہ جو جوئے کے اڈے بنے ہوئے ہیں, یہ یا ایسے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, بچوں کو اسلحہ دکھا کے, اسلحے کا شوق پیدا کر کے, بچوں کو نشے پہ لگا کے ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کی جا رہی ہے, ہماری یوتھ کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر کام کرنا میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو لوگ تباہ ہو چکے ہیں ہو گئے ایسی بات. آپ نے اگلی نسل بچانی ہے, ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کو یہ باتیں بتائیں کہ یار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. آپ ان کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے ان کو بچانا ہے, ان کو ریسکیو کرنا ہے اس انوائرمنٹ سے, ورنہ وہ نشئی کا بیٹا نشئی کا بیٹا نشئی, اسلحہ جس نے اٹھا لیا وہ پھر پیچھے بھی, اور نسلیں اس میں خون خرابی ہے. ایسی بات ہے, اسلحہ ایک ایسی چیز ہے جس بندے کو اسلحے کی لت لگ جائے نا, اس کے پیچھے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں, اور نسلیں تباہ ہوتی بھی ہم نے دیکھی ہیں. اچھا شہریار بھائی, اختتام کرتے ہیں, تو آخر پہ آپ ہماری آڈینس کو, اپنے چاہنے والوں کو, ہماری یوتھ کو کوئی اہم پیغام دینا چاہیں؟ آپ کی آڈینس کو یہی ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں, آپ ان کے چینل کی ویورشپ بنیں, آپ ان کو دیکھیں, ان کے لنکس کو شیئر کریں, فالو کریں, کیونکہ یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ایک ایکٹیویزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایسے ایشوز کو ریز کر رہے ہیں. کل کو اس پلیٹ فارم کی آپ کو ضرورت پڑے گی کوئی بھی کام کرنے کے لیے, اپنے علاقے کے اس چینل کو پروموٹ کریں, تاکہ یہ ایک اتنا نامی گرامی چینل بن جائے کہ جہاں پہ جب ہم بات کریں تو شہر اقتدار میں اتنی دھوم مچ جائے کہ اس کے اوپر بات چیت ہونا شروع ہو جائے. اور میرے دیکھنے سننے والے لوگوں سے یہی ہے کہ کرتے رہیں, چلتے رہیں, ابھی بڑا ہے, ابھی تو ماپی ہے مٹھی بھر زمین, بالکل, ابھی تو پورا آسمان باقی ہے, ٹھیک ہے, اور نیک نیتی سے کرتے رہیں. تو میں اپنے لیے تو یا اپنی ٹیم کے لیے ہم ہمیشہ, میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم نے ہر غم کو محبت کا تسلسل سمجھا, ہم کوئی تم تھے کہ دنیا سے شکایت کرتے, اور ہم نے سوکھی ہوئی پتیوں پہ لہو چھڑکا تھا, پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے, اور کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم جو عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. تو اپنے حصے کی آپ شمع جلاتے رہیں, اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی تو ہو جو چراغوں کے شہر سے ہو, کوئی تو ہو جو ان ہواؤں کا مقابلہ کرے. تو آپ کو جہاں پہ بھی لگتا ہے کہ یہ کام کرنے سے بہتری ہوگی, آپ کے کرنے سے فرق پڑے گا, معاشرے میں اچھا کام ہوگا, آپ کریں. یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا, اور روز محشر یہ آپ کی سی وی میں لکھا جائے گا کہ یار اس بندے نے یہ کام کیا تھا, صدقہ جاریہ کیا تھا. تو وہ اللہ کے ہاں بھی اس کے انشاءاللہ درجات بلند ہوں گے اس چیز میں. بالکل ایسے ہی بات ہے, اور جو انسان اچھے کام کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے قریب ترین انسان ہوتے ہیں, اللہ پاک کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں. تو امید ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو آج بہت کچھ سننے کو ملا ہوگا, اور سوشل ایکٹیویزم کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کہ بیسیکلی سوشل ایکٹیویزم ہے کیا, اور دماغوں پہ آئی ہوئی دھول جو ہے اس کو شہریار بھائی نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے صاف کیا ہوگا. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ریحسن مہر کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر.